ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں 8 رکعت کے قائل ہیں، اور اس تعلق سے جو ہے حنفی حضرات جو ہیں 20 رکعت کے قائل ہیں۔ اس تعلق سے یہاں پر بات یہ اٹھتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت اعداد تراویح کرنے سے ہمارے حنفی حضرات پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے سمپل سا سوال پوچھنا یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث بھائی کا اس تراویح کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں جو ہے ان کو کیا صحابی رسول مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ 30 رکعت تراویح کو تو نہیں مانتے نا۔ تھوڑا زور سے بولیے، تھوڑا زور سے بولیے تو میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ تھوڑا مائک قریب کر کے بولیے تاکہ آواز تھوڑا سا تیز آئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی رسول مانتے ہیں حضرت عمر کو کہ نہیں؟ سوال مکمل ہونے دیجیے، سوال کیے سوال مکمل ہونے دیجیے۔ نہیں، سوال آپ مکمل کر لیجیے، پورا سن لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی شریعت میں نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے اس کے بعد جو وہ بدعت ہو جاتی ہے جو شریعت کے تعلق سے بالکل نہ ہو، یہ ہر ایک مسلمان کا یہ موقف ہے، جو شریعت میں نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اور میرا اس سوال کو میرا سمجھ نہیں، کیونکہ میرے سمجھ کے باہر سوال ہو جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے کچھ معلومات ہو جائے گی۔ میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ 20 رکعت تراویح کو مانتے ہیں، اور حنفی حضرات مطلب اہل حدیث 8 رکعت کو مانتے ہیں، حنفی حضرات 20 رکعت کو مانتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ لیکن اس میں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ نئی شریعت کے تعلق سے مطلب یہ 20 رکعت اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں نہیں تھی، اس کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تھوڑا اس بارے میں وضاحت کر دیجیے آپ۔ ارے سوال آپ نے چینج کیوں کر دیا؟ آپ نے سوال چینج کیوں کر دیا؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ اہل حدیث صحابی حضرت عمر کو صحابی مانتے کہ نہیں مانتے، تو اس تراویح کے اختلاف کا تعلق حضرت عمر کو صحابی ماننے اور نہیں ماننے سے کہاں کیا ہے؟ پھر یہ تو میں نے اکثر اہل حدیث بھائیوں کی زبان سے سنا ہے کہ جو شریعت میں نئی چیز داخل ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور پھر آپ 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہیں۔ ارے بھائی، آپ دو سوالوں کو آپس میں ملا کیوں رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کا ہے، یا آپ کا مسئلہ ایک امام کے ساتھ تراویح جمع کرنے کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ آپ کس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ جو پہلا ہاں، یا صحابہ کو ماننے نہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فقہی مسئلے میں چلو ایک تھوڑے دیر کے لیے آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ کسی فقہی مسئلے میں کسی صحابی نے کوئی بات کہی، مان لیجئے، اور اس فقہی مسئلے سے اگر ہم اختلاف کریں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس صحابی کو صحابی نہیں مانتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا موقف حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے کیا ہے؟ ارے ہم حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول کا صحابی مانتے ہیں، اور دوسرا خلیفہ راشد مانتے ہیں، اس امت کے امام میں سے ایک امام مانتے ہیں۔ پھر 20 رکعت تراویح انہوں نے ایجاد کی، تو آپ اس چیز کو کیونکہ 20 رکعت ان سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو 20 رکعت حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر مان لیتے کہ حضرت عمر کا موقف 20 رکعت کا تھا، تو اگر کسی فقہی مسئلے میں ایک بات بتائیے، آپ ایک اصول یہاں طے کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کسی فقہی مسئلے میں اگر کوئی شخص کسی صحابی کا فتویٰ تسلیم نہ کرے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس صحابی کو صحابی نہیں مانتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب حنفی حضرات 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کیا وہ مطلب اس کے آپ کے جو سوال کے باہر ہیں مطلب؟ ارے بھائی، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہم حضرت عمر کو صحابی مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر کا کوئی ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس فقہی مسئلے سے کوئی اختلاف کر دے، تو کیا کسی صحابی سے کسی ایسے فقہی مسئلے میں اختلاف کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کرنے والا اس صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا ہے؟ کیا یہ ایسا ثابت ہوتا ہے اس سے فقہی مسئلے میں حضرت عمر سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری سوچ تو آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ اہل حدیث حضرت عمر کو صحابی نہیں مانتے ہیں؟ بھائی، جو مسئلہ اختلافی ہے اس پر بات کریے۔ آپ اختلافی مسئلے پر یہ بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ 8 صحیح ہے کہ 20 صحیح ہے۔ آپ اس پر بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ 20 صحیح ہے۔ آپ اس پر بات کریے کہ حضرت عمر سے 20 ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ ایک منٹ میرے بھائی، آپ اس پر بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، 20 صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ایک امام کے ساتھ جمع کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس پر بات کریے آپ۔
اس بنیاد پر اہل حدیث پر اتنا بڑا فتویٰ مت لگا دیجئے کہ اہل حدیث حضرت عمر کو صحابی ہی نہیں مانتے. کیونکہ اکثر یہ تو ہم نہیں کہتے، شیعہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری بات تو تھوڑا سنیے، کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ کی اسٹریم میں آتا ہے تھوڑا آپ ان سے تفصیل سے ان کی بات نہیں سنتے. ایک ہو گئی. لیکن دوسری بات میں نے اس لیے آپ کو یہ سوال پوچھا کہ میں نے اکثر ہمارے یہاں کے اہل حدیثوں سے سوال کیا تھا، انہوں نے واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے اس طرح کہا مجھے، اس طرح کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک تو کس نے بولا آپ کی، ہم کیا بولتے ہیں، ہماری گواہی تو ہماری اسٹریم میں موجود ہے. آپ غیر ضروری بات مت کریے. آپ کو بات کس پر کرنا ہے؟ آپ کو اس پر بات کرنا ہے کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی، 20 قائم کرائی، 8 قائم کروائی، اس پر بات کرنی ہے آپ کو؟ یا اس پر بات کرنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 پڑھی گئی یا 20 پڑھی گئی؟ آپ کا اختلاف کس بات کو لے کر کے؟ آپ دو باتوں کو آپس میں گڑمٹ کر دے رہے. آپ ایک منٹ، ارے بھائی میں آپ کو بھی نہیں جانتا ہوں، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں. آپ مسلمان ہے کہ کافر ہے تو میں کیسے مان لوں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح کی غلط ہے؟ اگر آپ کو، میں تو آپ جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو. ہمارا موقف کیا ہے یہ بار بار ہماری اسٹریم میں آتا ہے. آپ یہ طے کریں کہ آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں. آپ با جماعت نماز تراویح پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا تراکیوی کے تعداد، رکعات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جب سوال کر رہے ہیں تینوں چیزوں کو آپس میں ملا دے رہے ہیں. تو آپ اپنا موضوع طے کریں. آپ کو رکعت تراویح پہ بات کرنی ہے، آپ کو با جماعت نماز تراویح پہ بات کرنی ہے، یا حضرت عمر کا اہل حدیث کیا مقام و مرتبہ ہے، اہل حدیث حضرت عمر کو کیا مانتے ہیں، اس پر بات کرنی ہے. یہ تین موضوع ایک ساتھ آپ نے اس کا رگڑا بنا دیا، پورا بھیل پوری بنا دی ہے. تو کوئی ایک موضوع پہ بات کرے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جی شبی بھائی دیکھیے غلط فہمیاں دور ہوگی. آپ ایسا کریے، سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے. ایک موضوع سلیکٹ کریے، ایک پہ بات شارٹ میں کریں گے، نیکسٹ موضوع پہ جائیں گے تاکہ کنفیوز نہ ہو. ہاں آپ تینوں میں سے ایک موضوع. آپ نے سنے شیخ سرفراز نے کیا کہا؟ آپ سن رہے تھے آپ پٹیل بھائی جو ہے میں یہاں پر بحث کرنا نہیں، لیکن میرا آسان سوال تھا اس طرح. اگر آپ کو تین میں سے ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کے ایک اہل حدیث بھائی نے مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ یہ سب مت بولیے اہل حدیث کیا بولتا ہے وہ اسٹریم میں بار بار آپ اہل حدیث کے ترجمان نہیں ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. تراویح کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کیا بولتے ہیں واقف ہیں ہم سے. آپ کسی اننون آدمی کے بارے میں، کوئی جاہل آدمی کے بارے میں اس کی قول لا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے. تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. میں ایسے دیوبندیوں کو جانتا ہوں. ہمارے آئی میں ایک دیوبندی آتا تھا، وہ آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا تھا. آنکھ بند کرتا تھا، بولتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. تو دیوبندی جاہل کیا بولتا ہے؟ جو جاہل دیوبندی ہے وہ دیوبندی مسلک کا ترجمان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اہل حدیث اگر جاہل کچھ بول دے وہ اہل حدیث مسلک کا ترجمان نہیں ہے. آپ سے کسی اہل حدیث نے کیا کہا ہے یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. اہل حدیث کیا مانتے ہیں آپ ہم سے پوچھ لیجئے، ہم بتا دیں گے. کسی رینڈم آدمی، آپ کی ویڈیو بھی آف ہے، آپ کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کسی ایسے اننون اہل حدیث آدمی کے بارے میں بتا رہے اس نے آپ سے یہ کہا، وہ کوئی گفتگو کا موضوع ہی نہیں یہاں پر. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ 3 موضوعات ہیں آپ کے پاس، 3 میں سے کوئی ایک بات کریے. یا تو کہیے کہ آپ کو تراویح کی رکعات کی تعداد پر بات کرنی ہے، یا تو آپ کہیے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے پر بات کرنی ہے، یا تو آپ کہیے کہ آپ کو حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنی. 3 میں سے ایک موضوع سلیکٹ کریں. جی سب سے پہلے تو بات سنیں. آپ بات ہی نہیں سن رہے، میں کہاں سے آپ کو بتاؤں. اچھا سنو شبی بھائی، جو اتنی بات آپ نے کی ہے نا اس کے اندر سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو رستہ چلتا کوئی اہل حدیث نے جو بات بولی نا وہ سارے اہل حدیثوں کے لیے ریپرزینٹیٹو بات نہیں ہے. یہاں کے کبار علماء، بڑے علماء کیا بولتے ہیں آپ کو وہ بھائی آپ نے سب سے پہلے بات ہی نہیں سنی. آپ نے سب سے پہلے بات ہی نہیں. ارے تو آپ وہ بات مت سنائیے کہ آپ سے کسی اہل حدیث نے کیا کہا ہے. آپ مسئلے پہ بات کریے، کس مسئلے پہ بات کرنی ہے. پھر میں آپ کے مانوں کیا اس بندے کی مانوں؟ وہ بھی اہل حدیث ہے. اس بندے کی کیوں مان بھائی؟ کوئی رینڈم بندہ جس کو ہم جانتے نہیں ہے اس نے کیا بولا ہے، آپ اس کی بات یہاں پہ صحیح کوٹ کر رہے ہیں، غلط کوٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اس بندے کو لے آئیے اسٹریم میں. جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ اہل حدیث ہے اس کو اسٹریم میں لے آئیے. اگر اس نے کوئی غلط بات بولی ہوگی ہم اس کی اصلاح کر دیں گے. اس کو ابھی چھوڑ دیجئے. وہ بندہ نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے، پتہ نہیں وہ اہل حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کس علمی درجے کا ہے. اس بندے کو چھوڑیے، نفس مسئلہ پہ بات کریے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. رکعت تراویح پہ بات کرنا چاہتے ہیں، باجماعت نماز پر بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی صحابی سے کوئی فقہی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں موضوع بتائیے. کسی رینڈم بندے نے آپ سے کیا بولا ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آپ نے بولا حضرت عمر کے بارے میں ہماری کیا رائے. جی سیم سوال 4 میں پوچھ لیے. اب ان کو لاسٹ بار چانس دیتے ہیں.
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بات ہی کرے جا رہے ہیں, سن ہی نہیں رہے ہیں, وہ ایسے پرابلم ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ صحیح جواب کیا دیتے ہیں. بھائی 4 میں سے ایک موضوع سلیکٹ کر لیجئے, اور جہاں تک آپ کا نہیں زید بھائی, ہوتا کیا ہے یہاں پہ آ کر کے اگر کوئی بات یہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک اہل حدیث نے کہا ہے, تو یہ تو گویا کہ ہمارے اسٹریم سے اہل حدیث موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے. اہل حدیث کیا کہتے ہیں آپ ہم سے پوچھ لیجئے, ہم نے حضرت عمر کے بارے میں ہمارا کیا موقف عقیدہ ہے ہم نے بتا دیا. اب کوئی رینڈم آدمی آپ سے کیا بولتا ہے وہ اس سے آپ جا کر کے بحث کریں. ہمارے یہاں اہل حدیث کی جو نمائندگی ہے وہ یہاں کے جو پینل کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. کسی رینڈم آدمی کی بات لا کر کے یہاں پہ اہل حدیث کا موقف بنا کے پیش مت کریے. آپ کو مسئلے پہ بات کرنا ہے, آپ مسئلے پہ بات کریے, مسئلے پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی بھائی بس آپ کو جناب ہو گیا آپ کا, تھوڑی میں بات کر لوں, اگر آپ چپ رہیں گے تو تھوڑا میں بات کر رہا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب میں دیجیے. آپ صرف اتنا پوچھنے آیا تھا یہاں پر, آپ کی اسٹریم پر صرف اتنا پوچھنے آیا تھا, جو جناب وہ اہل حدیث بندہ تھا اور آپ بھی اہل حدیث, اس میں سے دونوں کی بات کون سی صحیح آئے گی؟ مجھے صرف اتنا کلیئر کرنا تھا, یا تو آپ کی بات صحیح آئے گی یا اس کی بات صحیح. ارے بھائی کیا ہوا بھائی, بھائی ہم لوگ حضرت عمر کے, ٹھیک ہے ایک منٹ شعبان بھائی, ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تراویح پڑھائی گئی 8 رکعت پڑھائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں کیا. یہ ہمارا موقف ہے, اس کو آپ مان لیں اہل حدیث کا موقف ہے. سارے اہل حدیث اسی موقف کا اظہار کرتے ہیں. بس ختم ہو گیا. آپ کو ہمارا موقف جاننا تھا, ہم نے بتا دیا. ہاں آپ کا موقف آپ مجھے بتا دیا, میں سمجھ گیا, لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے, وہ الگ بتا رہے اس کو لے آئیے یہاں پر, اس کو یہاں پر لے آئے, اس کو بھی سمجھا دیں گے ہم, اس کو آپ اسکرین میں لے آئیے, ہم اس کو بھی سمجھا دیں گے. ہاں اس نے کہا, اس نے مجھے کہا کہ ایک سوال میں بھی کروں گا بھائی صاحب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بدعت کو ایجاد کی, اس نے اس طرح کے الفاظ میرے پاس دہرائے ہیں. نہیں وہ جھوٹا ہے, جو حضرت عمر کو بدعتی بولے وہ اہل حدیث نہیں ہے. ابھی کل ہی ہم نے کہا کہ بھائی یہ بدعت جو نہیں ہے. حضرت عمر کو بدعتی بولے وہ اہل حدیث نہیں, یہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے. پھر چھوڑیے اس کے, آپ کی ریکارڈنگ میں اس کو سنا دوں, کیونکہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بس ختم, ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایسی بات ہے. آپ بات کرنے دو گے تب بات پوری ہوگی نا, آپ بات ہی نہیں کرنے دے تو میں کیا کروں؟ نہیں آپ دوسرے کسی کے بھی موقف کو لا کر کے, عجیب بات ہے بھائی, یہ اہل حدیث کی اسٹریم ہے, یہاں پہ آپ کسی بھی رینڈم آدمی کا موقف اہل حدیث کا موقف بنا کر کے پیش کریں تو ہم خاموشی سے سن لیں, یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ نے ہم سے پوچھا ہمارا موقف کیا ہے, ہم نے بتا دیا. باقی رہا مسئلہ حضرت عمر کو, ہم بھائی حضرت عمر کو آپ ہی کون سا چیز میں مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے حلالہ کو زنا قرار دیا اور حلالہ کرنے والے کے بارے میں کہا میں اس کو رجم کر دوں گا, مانتے ہیں آپ؟ یہ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اچھی بدعت کو ایجاد کی. جب میں نے اس کا یہ سوال پوچھا, اچھی بدعت سے مراد کیا ہے, تھوڑا تشریح کر دیجیے. اچھی بدعت سے کیا مراد ہے, 20 رکعت تراویح یا بجامت تراویح؟ یہ تو آپ مجھے, یہ تو آپ کہیں گے نا مجھے اچھی بدعت ہوتی کیا اور خراب بدعت. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس بندے نے آپ سے کہا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی بدعت ایجاد کی ہے, تو اس بندے کی کیا مراد ہے اچھی بدعت سے, کیا چیز؟ یہ 8 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح, باجامت تراویح, کیا تراویح کے تعلق سے اس بندے کا یہ سوال تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی اہل حدیث ہیں, وہ بھی اہل حدیث ہیں. تراویح ان کی ایجاد ہے, تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے نہیں نا, تو اللہ کے قسم کی, اللہ کے قسم کی بتائی چیز ہے نا. وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا, 20 رکعت سے کہہ رہا تھا, 20 رکعت کے تعلق سے بندہ کہہ رہا تھا مجھے. پوری دنیا میں کوئی اہل حدیث ایسا بول ہی نہیں سکتا, آپ غلط بول رہے ہو. پوری دنیا میں ہماری پوری زندگی ختم ہو رہی ہے, آج تک ہم نے کسی اہل حدیث کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح بدعت ایجاد کیا, اس کو بدعت بولا. اہل حدیث بول ہی نہیں سکتا ایسا. اچھی بدعت اچھی بدعت ہمارے یہاں کا اہل حدیث کہنے لگا, آپ کے وہاں کیا کہے گا, ہمارے یہاں کا اہل حدیث کہنے لگا. وہ جو اچھی بدعت والی بات ہے نا, اس میں رکعت تراویح کی بات نہیں ہے. آپ گول مول مت کرو, آپ یہاں بول کے یہ جانا چاہتے ہو کہ وہ اچھی بدعت کسی اہل حدیث نے بول دیا 20 رکعت تراویح کو, نہیں. یہ جو اچھی بدعت کی بات آتی ہے نا بحث, وہ صحیح بخاری کی روایت پر آتی ہے, نعم البدعۃ هذه, وہ جماعتی تراویح سے متعلق آتی ہے, رکعتی تراویح سے متعلق نہیں آتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد کی, نہیں. لغوی طور پر صحیح بخاری میں یہ ہے, ہم کیا کریں صحیح بخاری کے الفاظ میں کہ وہ بدعت کا لفظ استعمال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن 20 رکعت زید بھائی اس کو چپ کرا سنو. یہ آدمی کہتا ہے کہ یہاں بول کے نکل جائے کہ 20 رکعت تراویح ان لوگوں نے بدعت بول دیا, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھا, یہ لوگ ضد میں بدعت بولتے ہیں. یہ شخص یہ میسج دینا چاہتے ہیں, پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اہل حدیث لوگ عمر فاروق کو بدعت بولتے ہیں,
कि 20 रकत बना के गए, नहीं 8 रकत बताई, सुन्नत बताई। रकाते तरावी से मुतल्लिक उमर रदियल्लाहु की जो रवायत है मुअत्ता में बिल्कुल सही सनद से बुखारी मुस्लिम के मेयार पर रवायत है, उसमें 8 रकात तरावी दुनिया की किसी भी अहले हदीस ने कहीं उसको भी देने का, हत्ता कि आप जो नकल कर रहे हो वो भी नहीं है। और ये जो अगर कोई अहले हदीस ने कहीं कहा होगा, किसी ने भी कहा होगा, तो सही बुखारी की रवायत में आता है कि बा जमात यानी एक इमाम के साथ जब सबको इकट्ठा कर दिया तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये जो नई चीज है बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने किस चीज को कहा? एक जमात के साथ सबको जब इकट्ठा किया तब उन्होंने कहा कि ये जो है अच्छी चीज है। तो इससे पहले भी जमात से तरावी हो रही थी, लेकिन इनफरादी मतलब कुछ लोग पढ़ रहे थे, 11 रकत तरावी हो रही थी। अल्लाह के नबी के जमाने में 11 रकत तरावी हुई है, वो सब पहले से हो रहा था। लेकिन चूंकि ये एक साथ अल्लाह के नबी के जमाने में 3 दिन हुआ था और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको इकट्ठा, यानी जो 3 दिन जिस तरह से एक साथ एक मस्जिद में एक इमाम के साथ जो नमाज हुई थी दौरे रसालत में, वो खत्म हो गई थी मसलहत की वजह से, उसको उमर रदी अल्लाह ताला ने दोबारा शुरू कराया। तो इस कैफियत को उन्होंने कहा कि ये नई चीज है, इस कैफियत, उसमें रकाती तरावी का कोई लेना देना नहीं है। रकाती तरावी को उन्होंने नया नहीं कहा, उन्होंने इस कैफियत को जो बाजमात उन्होंने तरावी पढ़ाई। और वो भी क्यों कहा नया? कहा नया वजूद के एतबार से नहीं कहा जिसको हम बिदअत बोलते हैं, नया अमल के एतबार से है। यानी अल्लाह के नबी के जमाने में इसकी मशरूयत हो चुकी है, अहद फारूकी में वो चीज दोबारा अमल में लाई जा रही है। तो अमल में अगर कोई चीज किसी चीज को ला रहा है तो वो बिदअत नहीं होता है। लोगों तौर पे आप कह सकते हो नया। मैंने कई बार इसी स्ट्रीम में समझाया है कि किसी एरिया में अगर मस्जिद है, रास्ते में कोई मस्जिद है, कंपनी एरिया में मस्जिद है जहां 4 वक्त की नमाज होती है, फजर की नमाज नहीं होती, सब चले जाते हैं। लेकिन अगर वहां इत्तेफाक से फजर की नमाज भी होने लगे कुछ सालों के बाद, तो हम कहेंगे कि नई चीज यहाँ पे हो रही है। यानी पहले नहीं हो रही थी फजर की नमाज, अभी फजर की नमाज होने लगी, वो नई चीज है। लेकिन नई चीज की इस एतबार से, अमल के एतबार से वो बिदअत नहीं बोल सकते उसको। तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा है सही बुखारी में नया, वो अमल के एतबार से, ये नहीं कि वजूद के एतबार से उमर रदियल्लाहु ने अपनी तरफ से बना लिया है। तो जैसे नमाज फज्र भी किसी मस्जिद में पढ़ी जाने लगे, लोग वहां आबाद हो जाएं, तो उसको हम अमल के एतबार से नया बोल सकते हैं, वजूद के एतबार से नया नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो एक इमाम के साथ सबको जमा कर दिया था उसको नया कहा कि ये नई शक्ल जो पहले अमल में नहीं थी, अभी अमल में ले आ रहे हैं। अमल में अल्लाह के नबी के जमाने में आई थी, रोक दिया गया था उस मसलहतन कहीं फर्ज ना हो जाए, अब वो मसलहत खत्म हो चुकी है, अब हम इसको ला रहे हैं। तो ये वो चीज है जो उमर रदियल्लाहु से मुतालिक है, इसका रकाती तरावी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जहन से निकाल दीजिए आप, इसका रकाती तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरी बहस का। जी मेरे ख्याल से बहुत वाज़े हैं। शोभी भाई आप जरा ठंडे दिमाग से पूरी बात सुनिए और समझिए। और इस मौजू पे हमारी बहुत सारी स्ट्रीम्स मौजूद है तरावी पर। और आपका प्रॉब्लम क्या दिख रहा है ना, कि जैसे एक चाय की दुकान पे एक आदमी बैठे बैठे बोलता है कानून इंडिया में ये ऐसा है, ये कानून है, तो हम उसको लेंगे, उसकी चाय के दुकान पे बैठ के बात करने वाले को लेंगे, कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज है, वहां से कानून को लेंगे, जो बड़े एक्सपर्ट्स है वहां से लेंगे, चाय के दान। आपका प्रॉब्लम क्या, आप वो चाय की दुकान वाले से आके बात हम पे फिट कर रहे हैं, एलएडी ऐसा बोलते हैं आपको, यानी कि आप मेरी बात नहीं समझे भाई। समझो, जैसे अभी एक स्कूल का अगर कोई कंफ्यूज स्टूडेंट भी है, वो बोले कि मैथ्स ये है, ऐसा कुछ है, तो आप बोलो भाई देखो ये स्कूल में ये मैथ्स सिखाते हैं। अरे भाई स्कूल के एक्सपर्ट से पूछिए, स्कूल के जो मैथ्स के टीचर हो वहां से पूछिए। अब वो एक कंफ्यूज स्टूडेंट अगर सचमुच ऐसा है भी, हाँ कभी सुनने समझने में मिस्टेक होती है। अगर आप जैसे आप यहाँ पे बिहेव कर रहे हो ना, कि हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी बात ही करे जा रहे हो। यहाँ तक कि किसी ने कमेंट में डाला था, बोले कि मतलब, और ये बात मुझे सहमत हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप बगैर ब्रेक की गाड़ी हो, किसी ने ऐसा कहा कि आपका गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लग रहा है। अगर आप ऐसे आम लाइफ में भी ऐसे ही सुनते हो तो इसलिए आपने सुनने में भी मिस्टेक हुई होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आपसे मैं कहूंगा भाई जरा एक ओपन माइंड से बात सुनो, ऐसे आप पहले तासुब कायम करके मत सुनो और झगड़े की नियत से मत सुनो। हम लोग भाई हैं और जो हम आपके सामने बात रख रहे हैं, आप हमारी बात सुनो जो दलाइल की रोशनी में आपके सामने रख रहे हैं। और कुछ बातें हुई और बाकी आप हमारी स्ट्रीम्स को देखिए। हाँ, शुक्रिया आने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।